میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو ایشیا کے ایک ایسے ملک کی سیر کرواؤں گا جو پچھلی 2 دہائیوں سے پوری دنیا میں اپنا نام بنا رہا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آنے والے کچھ ہی سالوں میں یہ ملک سنگاپور کا مقابلہ کرے گا اور ایشین ٹائیگر کی لسٹ میں اس ملک کا شمار بہت جلد ہو جائے گا۔ یعنی آج میں آپ لوگوں کو قدیم و جدید اماج گاہوں کی سرزمین ویتنام لے کر چلوں گا اور آپ لوگوں کو ویتنام کے بارے میں ان تمام حقائق سے بھی آگاہ کروں گا جن سے آپ آج سے پہلے لا علم تھے۔ حسب معمول نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارے چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگ جلد سے جلد دیکھ سکیں۔ دوستو، ویتنام تقریباً 9.5 کروڑ افراد کی آبادی کے ساتھ ایشیا کا 9واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، جبکہ پوری دنیا میں آبادی کے حوالے سے ویتنام کا شمار 14ویں نمبر پر ہوتا ہے۔ ویتنام 3,31,230 مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ پوری دنیا میں 66ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے اور رقبے کے لحاظ سے ویتنام ایشیا میں 19ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ویتنام کے اگر محل وقوع کی بات کریں تو اس کے مشرق اور جنوب مشرق میں بحیرہ جنوبی چین ہے، جبکہ سمندر سے اگلی جانب ملائیشیا، فلپائن، برونائی اور انڈونیشیا واقع ہے۔ شمال کی طرف چین، شمال مغربی طرف لاؤس، جنوب اور جنوب مغربی طرف کمبوڈیا اور جنوب مغربی طرف ہی خلیج تھائی لینڈ کے پار تھائی لینڈ واقع ہے۔ ہنوئی ویتنام کا دارالحکومت ہے، جبکہ ہوچی من سٹی ویتنام کے عظیم ترین اور قدیم شہر ہونے کا اعزاز رکھتا ہے۔ یہ شہر ویتنام کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی ہے۔ آثار قدیمہ والے ویتنام میں انسانی زندگی کے وجود کی تصدیق کچھ 5 لاکھ سال پہلے کی کرتے ہیں، مگر یہ دنیا کب وجود میں لائی گئی، کب ویتنام پر انسانی زندگی کا ظہور ہوا، یہ اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ آثار قدیمہ والے یہ اندازہ لگانے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں کہ 1000 سال قبل مسیح میں ویتنام میں لوگ چاول کی کاشت کرنے لگ گئے تھے، یعنی جدید زندگی کا ظہور کوئی 1000 قبل مسیح سے ملتا ہے۔ 111 قبل مسیح سے 939 عیسوی تک ویتنام کا شمالی حصہ چائنا میں قائم ہونے والی ایک سلطنت کا حصہ تھا۔ اس سلطنت کے دور میں کئی ایک چینی خاندانوں نے ویتنام پر حکومت کی۔ 939 سے ایک آزاد ویتنام سلطنت کا وجود پیدا ہوا۔ آنے والی کچھ صدیاں ویتنامی رہنماؤں نے اپنی آزاد حکومت قائم رکھی، لیکن 1406 کو شروع ہونے والی منگ ہو جنگ نے ویتنام کو آزادی سے ایک بار پھر محروم کر دیا۔ یہ جنگ 1 سال سے بھی کم عرصہ جاری رہی، مگر اس جنگ کے بعد ویتنام کے کئی علاقے دوبارہ چائنا نے فتح کر لیے تھے۔ ان علاقوں میں ہوچی من سٹی اور ہنوئی جیسے شہر بھی شمار تھے، یعنی ویتنام کے جو شہر آج ترقی کی راہ پر صحیح طرح سے گامزن ہیں وہ چائنا کے قبضے میں چلے گئے تھے۔ 1427 تک چائنا کو بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑا اور یہ علاقے ایک بار پھر سے ویتنامی رہنماؤں کے قبضے میں آ گئے۔ 19ویں صدی میں جب فرانسیسیوں کی نظریں اس علاقے پر پڑیں تو انہوں نے آنے والے کچھ ہی سالوں میں اندر ہی اندر سے خانہ جنگی کے ذریعے اپنا دبدبہ قائم کر لیا اور 1958 کو فرینچ انڈو چائنا یعنی فرانسیسی ہند چین کی بنیاد رکھی۔ 1888 عیسوی تک انام، ٹونگن، کوچین چائنا، کمبوڈیا اور ویتنام کے کافی علاقے اس فرانسیسی کالونی کا حصہ بن گئے تھے۔ 1893 میں لاؤس اور 1900 میں کوں وانگزو وان کو بھی اس فرانسیسی کالونی کا حصہ بنا لیا گیا۔ جنگ عظیم دوم کے دوران 2 دسمبر 1945 کو شمالی ویتنام نے
فرانس کی طاقت کو ویتنام میں کم ہوتے دیکھا تو آزادی کا اعلان کر دیا، جبکہ جنوبی ویتنام نے آزادی کا اعلان 14 جون 1949 کو کیا تھا۔ 1954 میں جنیوا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہند چینی میں فرانس کے اقتدار کے خاتمے اور لاؤس، کمبوڈیا اور ویتنام میں آزاد مملکتوں کے قیام پر اتفاق کیا گیا تھا، لیکن اس وقت ویتنام کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے پر فیصلہ کیا گیا اور اس کو متحد کرنے کا فیصلہ ویتنامی عوام پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں۔ یوں 1954 میں ویتنام کو حقیقی معنوں میں فرانس سے آزادی نصیب ہوئی تھی۔ 1975 میں شمالی ویتنام نے جنوبی ویتنام کو فتح کر لیا۔ یوں 2 جولائی 1976 کو جنوبی ویتنام کو شمالی ویتنام سے الحاق کرنا پڑا، جس کے بعد ویتنام ایک مکمل ملک بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اس اشتراک کے بعد ویتنام کا نیا نام اشتراکی جمہوریہ ویتنام رکھا گیا، جسے اقوام متحدہ نے ایک آزاد مملکت کے طور پر 20 ستمبر 1977 کو قبول کیا تھا۔ ویتنام کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو ویتنام کے کلچر میں آپ کو چائنا، جاپان، فرانس اور امریکیوں کا رنگ خوب نظر آئے گا۔ ویتنام کی کرنسی پاکستان سے بہت کمزور سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان کا 1 روپیہ ویتنام کے 204.85 ڈونگ کے برابر ہے۔ ویتنام کی کرنسی کو ویتنامی ڈونگ کہا جاتا ہے۔ ویتنام کا ڈومین نیم .vn ہے۔ ویتنام کا کالنگ کوڈ +84 ہے۔ وقت کے لحاظ سے ویتنام پاکستان سے 2 گھنٹے آگے ہے۔ ویتنام پاکستان کے مشرقی جانب 4367 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ ویتنام کے جھنڈے میں سرخ رنگ اس خون کو ظاہر کرتا ہے جو ویتنام جنگ کے دوران ویتنام کے ان لوگوں نے اپنے وطن کی آزادی کی خاطر بہایا تھا، اور ستارے کی 5 کرنیں کسانوں، مزدوروں، دانشوروں، نوجوانوں اور فوجیوں کو ظاہر کرتی ہے۔ ٹیٹ ویتنام کا بہت ہی مشہور تہوار ہے جو ہر نئے چینی سال کے موقع پر 16 فروری کو منایا جاتا ہے۔ ویتنامیوں کے گھروں کی تعمیر میں آپ کو چینی اور فرانسیسی طرز تعمیر کا رنگ نظر آئے گا۔ زراعت کے شعبے میں سب سے زیادہ اہمیت چاولوں کی فصل پر دی جاتی ہے۔ پہاڑیوں پر اونچی نیچی جگہوں پر جہاں بھی نظر دوڑائیں چاولوں کی ہی کاشت نظر آئے گی۔ فانسی پن، جسے روف آف انڈو چائنا بھی کہا جاتا ہے، ویتنام میں موجود سب سے بلند ترین پہاڑی چوٹی ہے۔ ویتنام میں الیکٹرونکس کی صنعت کی طرف بہت توجہ دی جا رہی ہے۔ یہ اندازہ بھی لگایا جاتا ہے کہ 2025 تک ویتنام اپنی معیشت کے حوالے سے دنیا بھر میں 21ویں نمبر پر آئے گا، اور 2050 تک ویتنام سنگاپور کا مقابلہ کرے گا۔ تیل، زراعت اور صنعت کے علاوہ سیاحت بھی ویتنام کی معیشت میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ 1,29,22,150 لوگوں نے 2017 میں ویتنام کا سفر کیا۔ یہ تعداد پچھلے کئی سالوں سے بڑھ رہی ہے اور ہر سال اس میں لاکھوں سیاحوں کا اضافہ ہو رہا ہے۔ سیاحت ایک ایسا شعبہ ہے جو کسی بھی ملک کو کچھ ہی سالوں میں بلندی پر لا سکتا ہے، اور یہی شعبہ ویتنام کی ترقی کے اضافے کی اہم وجوہات میں سے ایک ہے۔ ویتنام کے شمال کی جانب سرخ دریا بہتا ہے اور جنوب کی جانب دریائے میونگ، جو کاشتکاروں کو پانی مہیا کرتے ہیں تاکہ لوگ فصلوں کی کاشت کر سکیں۔ فٹ بال اور مارشل آرٹ، یہ دونوں کھیلیں ویتنام میں زیادہ اور شوق سے کھیلی جانے والی کھیلیں ہیں، جبکہ بیڈمنٹن، ٹینس، والی بال، پنگ پونگ اور شطرنج دیگر کھیلی جانے والی کھیلیں ہیں۔ 2008 میں شرح تعلیم 90% تھی، جو اب بڑھ کر 97.3% ہو چکی ہے۔ تعلیم کی طرف بھی پہلے سے بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ ویتنام کی آبادی کے اگر مذاہب کی بات کی جائے تو ملکی آبادی کا 73.2% ویتنامی فوک مذہب کی پیروی کرتے ہیں، 12.2% بدھ مذہب کی، 8.3% عیسائیت کی، 4.8% کاؤڈیسم،
1.4% ہاؤ ہاؤ جبکہ 0.1% دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ ویتنام کی آبادی میں 85.7% ویتنامی لوگ، 1.9% تائے، 1.8% تائی، 1.5% مونگ، 1.5% خمر، 1.2% ہمونگ، 1.1% نننگ، 1% ہاؤ جبکہ 4.3% تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو دیگر ممالک سے کام کاج کی غرض سے آ کر ویتنام میں بس گئے ہیں۔ ویتنامی ویتنام کی قومی اور سرکاری زبان ہے۔ یہ زبان ویتنام میں زیادہ تعداد میں بولی جانے والی زبان ہے، جبکہ چینی، جرمن، فرانسیسی، چام، نننگ، چیک اور پولش دیگر بولی جانے والی زبانیں ہیں۔ انگریزی دوسری زبان کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی غار سون ڈونگ کی غار بھی ویتنام میں ہی موجود ہے، جسے دیکھنے لاکھوں سیاح ویتنام کے صوبے کوانگ ونا کی جانب سفر کرتے ہیں۔ بن چاؤ کے نام سے موجود ویتنام میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں کا پانی اتنا گرم ہوتا ہے کہ اگر اس میں انڈے کو ڈال دیا جائے تو وہ بھی ابل جائے گا۔ ویتنام میں ایک ایسا دریا ہے جسے پرفیوم ریور کا نام دیا گیا ہے۔ یہ نام اسے اس لحاظ سے بھی دیا گیا ہے کیونکہ موسم خزاں میں جب دریا کے کنارے پھولوں کے خاص قسم کے پودے اپنے خوشبودار پھول دریا کے پانی میں گراتے ہیں تو پانی سے خوشبو آتی ہے۔ یہی وجہ ہے اس دریا کو یہ نام دینے کی۔ ویتنام کے لوگ بھی چائنیز لوگوں کی طرح کتوں اور بلیوں کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ویتنام میں کتے 3 طرح کے پالے جاتے ہیں۔ ایک کتے وہ ہوتے ہیں جنہیں پالنے کے بعد ان سے نگرانی کا کام لیا جاتا ہے۔ دوسری قسم ایسے کتوں کی ہوتی ہے جنہیں پالنے کے بعد خصوصی ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ شکار کے قابل بنائے جا سکیں، اور تیسری قسم ایسے کتوں کی ہوتی ہے جنہیں پالنے کے بعد کھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کاجو کے شوقین ہیں تو آپ کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ویتنام اپنے کاجو کی ایکسپورٹ کے حوالے سے دنیا میں پہلے نمبر پر آنے والا ملک ہے، اور دنیا کے 37% کاجو ویتنام ہی پیدا کرتا ہے، جبکہ دنیا میں چاولوں کی ایکسپورٹ کے حوالے سے ویتنام کا دوسرا نمبر ہے۔ کافی کی ایکسپورٹ میں بھی ویتنام دنیا میں دوسرے نمبر پر آتا ہے، اور پوری دنیا کی 20% کافی ویتنام سے ہی حاصل کی جاتی ہے۔ ویتنام میں 8 یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ موجود ہیں جو سیاحوں کی توجہ کا خاص مرکز بنی ہوئی ہیں۔ ویتنام میں چاولوں سے تیار ہونے والی شراب بے حد شوق سے پی جانے والی شراب ہے، جسے بنانے کے بعد ایک بوتل میں ایک سالم سانپ کے ساتھ بھر دیا جاتا ہے۔ اس شراب کو ویتنام میں سنیک وائن کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ چائنا اور ویتنام میں بہت ہی مقبول مشروب ہے۔ ویتنام جانوروں اور درختوں کی افزائش کے حوالے سے دنیا بھر میں 16ویں نمبر پر آتا ہے۔ ویتنام میں 16,000 اقسام کے درخت، 840 اقسام کے پرندے، 310 اقسام کے جانور اور 78 اقسام ایسے جانوروں کی ہے جو نہ تو پرندوں میں شمار ہوتے ہیں اور نہ ہی جانوروں میں۔ ویتنام میں آپ کو اتنی گاڑیاں نظر نہیں آئیں گی جتنے آپ کو ویتنام کی سڑکوں پر موٹر سائیکل چلتے نظر آئیں گے۔ کم و بیش 1 کروڑ موٹر سائیکل روزانہ ویتنام کی سڑکوں پر دوڑتے ہیں۔ ویتنام میں تقریباً 3 کروڑ 70 لاکھ کے قریب موٹر سائیکلز رجسٹرڈ ہیں۔ ویتنام میں کچھوے کو اچھے نصیب اور قسمت کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ کچھوے کی لمبی عمر کی وجہ سے ویتنام کے لوگ اسے اپنے گھروں میں یہ سوچ کر رکھتے ہیں کہ اس سے انسان کی عمر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ 1950 سے شروع ہونے والی ویتنام جنگ، جس میں شمالی اور جنوبی ویتنام کے لوگوں کے درمیان 20 سال جنگ جاری رہی، ویتنام میں انسانی قتل و غارت کے لحاظ سے سب سے برے دن شمار کیے جاتے ہیں، جس جنگ میں کم و بیش 40 لاکھ لوگ مار دیے گئے تھے۔ ویتنام جنگ امریکیوں کی جانب سے لگائی جانے والی جنگ تھی، جس میں 20 بلین امریکی ڈالر خرچہ آیا تھا۔ ویتنام میں اس جنگ کو امریکن وار ان ویتنام کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ویتنام کا ہر مرد اور عورت آپ کو کام کرتے نظر آئیں گے۔ ترقی یافتہ ممالک میں بے روزگاری کے حوالے سے ویتنام میں بے روزگاروں کی تعداد
बहुत ही कम है। ये इनफरादी कुव्वत भी वियतनाम की तरक्की की एक बड़ी वजह है। नगोयन वियतनाम में लड़के और लड़कियों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है। वियतनाम में खंजीर को दूसरे जानवरों की तरह घरों में पाला जाता है। हालूंग बे वियतनाम में मौजूद दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। हालूंग इस जगह का नाम है, जबकि बे खलीज को कहा जाता है। दोस्तों, ये थी वियतनाम के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक मुख्तसर सी वीडियो। वियतनाम के तफरीही मुकामात, वीज़े के हसूल और वियतनाम के बारे में रह जाने वाली बातों का तज़किरा हम वियतनाम पर बनाई जाने वाली अगली वीडियो में करेंगे। आज की ये वीडियो अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक का बटन भी प्रेस कर दें और अपनी कीमती आरा बज़रिया कमेंट हमें इरसाल कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक अपने इस दोस्त को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।